السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ہماری گفتگو قرآن کے عالمگیر ہونے پر مشتمل ہے، یعنی یہ قرآن صرف ایک بستی کے لیے، ایک شہر کے لیے، ایک ملک کے لیے، ایک قوم کے لیے، ایک قبیلے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، بلکہ یہ قرآن پوری بشریت کے لیے، تمام انسانوں کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ قرآن میں بھی بہت ساری ایسے آیات ہمیں نظر آتی ہیں جو قرآن کے عالمگیر ہونے پر نشاندہی کر رہی ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، ان ہوا الا ذکر للعالمین، یعنی یہ قرآن کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ عالمین کے لیے تذکر ہے، عالمین کے لیے یادآوری ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہو رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یعنی یہ قرآن جو شہر رمضان میں نازل کیا گیا، ھدی للناس، یعنی پورے انسانوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں پر پوری انسانیت کو مد نظر رکھا جا رہا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہو رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں خلق کیا، جس نے تمہارے سے پہلے والوں کو خلق کیا، لعلکم تتقون، شاید کہ تم لوگ تقوی الہی اختیار کرو۔ ایک اور جگہ ارشاد ہو رہا ہے، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، یعنی اے بنی آدم، مبادا شیطان تمہیں فریب نہ دے جس طرح اس نے آدم و حوا کو جنت سے نکلوایا تھا۔ یہاں پر خطاب پوری بنی آدم سے کیا جا رہا ہے، پوری انسانیت سے کیا جا رہا ہے، تمام لوگوں سے کیا جا رہا ہے، ایک خاص زمان سے، ایک خاص مکان سے نہیں کیا جا رہا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، یعنی اے بنی آدم، کیا ہم نے تم سے عہد و پیمان نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی اتباع نہیں کرو گے، انہ لکم عدو مبین، کہ بے شک شیطان کھلا ہوا دشمن ہے۔ یہاں پر بھی خدا بنی آدم کا لفظ استعمال کر رہا ہے، یعنی پوری انسانیت سے خدا مخاطب ہے۔ یہ تمام کے تمام آیات اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ قرآن ایک عالمگیر کتاب ہے، یہ کسی ایک خاص زمان سے، کسی ایک خاص مکان سے، کسی ایک خاص قوم سے، کسی ایک خاص بستی سے منحصر نہیں ہے، مخصوص نہیں ہے، بلکہ یہ پوری بشریت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ قرآن ایک کتاب عالمگیر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔